امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا ایک سوال عرض ہے، اشرات کو برقی جھٹکوں سے مارنا کا کیا حکم ہے؟ حشرات یعنی عام طور پہ مچھروں کو، یا یہ جو پروانے اور یہ ہوتے ہیں بیلو بیلو لائٹیں لگا کر رکھتے ہیں لوگ، ہے نا. تو اس میں مسئلہ یہ کہ آگ کے ذریعے کسی بھی جان کو مارنا یہ جائز نہیں ہے. اب ویسے جو حشرات الارض ہیں، یعنی یہ جتنے کیڑے مکوڑے، یعنی زمین سے اٹھنے والی مخلوق حشرات الارض، تو یہ جتنے کیڑے مکوڑے وغیرہ ہیں، یہ چوہے، سانپ، چھپکلیاں، یہ سب حشرات الارض میں ہزاروں مطلب ہیں، یہ لاکھوں بلکہ. تو جو ضرر نہیں پہنچاتے، جو تکلیف نہیں پہنچاتے یہ کیڑے مکوڑے، ان کو تو ویسے ہی مارنے کی اجازت نہیں ہے. خواہ لوگ مار دیتے ہیں، بچے خاص کر کے مار رہے ہوتے ہیں، وہ کبھی چینٹی مار رہے ہوتے ہیں، کبھی چونٹے کو مار رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ ہر چونٹی ہر چونٹا کاٹتا تھوڑی ہے، اور مطلب بیچارے مارتے رہتے ہیں. وہ پتنگا جو ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں، تتلی، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ بٹر فلائی. اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. یہ پکڑنے کی نہیں ہوتی، یہ پکڑیں گے تو بیچاری یہ پر ٹوٹ جائیں گے، خلاص. یہ اڑتی بھی بھلی معلوم ہوتی ہے، اچھی معلوم ہوتی ہے. تو اس کو پکڑ کے وہ، یہ توبہ، مطلب یہ اپنے بچوں کو بھی اس سے روکنا چاہیے، یہ مارتے رہتے ہیں ان چیزوں کو. تو اب جو ضرر پہنچاتے ہیں، یعنی نقصان کرتے، خاص کر اس میں مچھر جو ہیں یہ پریشان کرتے. اب مچھروں کو کسی آگ کے علاوہ کسی اور طریقے سے مارنا ممکن ہو. اب جیسے کوائل جلاتے ہیں، بعض وہ دوائیں چھڑکتے ہیں لکوڈ، تب ان میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بعضوں کو الرجی ہو جاتی ہے. کوائل بھی، یہ سب کیمیکل ہوتے ہیں، یہ سانس میں جا کر، خاص کر جس کو دمہ یا سانس کا مرض ہے اس کو زیادہ نقصان کا اندیشہ رہتا ہے. اس طرح لکوڈ بھی، اس کی بندکیاں اڑتی ہیں، کر کے اسپرے کرتے ہیں، یہ بھی سانسوں میں جاتے ہیں، بعضوں کو یہ نقصان کرتے ہیں. تو اب یہ کہ ان طرح کی چیزوں پہ سے بھی مچھر نہیں مر رہے. اب ہاتھ سے کتنے مارے، ایک دو. اب بعضوں کا جھنڈ کے جھنڈ جو ہے نا، یہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. آج کل شاید کوئی سیزن اس کا نکلا ہوا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پھر اس میں اب تو چکن گنیا، جس کو دیکھو چکن گنیا، یہ مچھر دن کو ہوتا ہے، اور یہ عام مچھروں سے تھوڑی سائز اس کی بڑی ہوتی ہے. تو یہ کاٹ لے تو بھی چکن گنیا ہو سکتا ہے. وہ ڈینگی، یہ بھی گیا نہیں ہے، یہ بھی ہے. تو ڈینگی، یہ مجھے یوں پتا چلتا ہے کہ دعاؤں کے پیغامات آتے ہیں نا، تو چکن گنیا کے بہت آتے ہیں پیغامات، ڈینگی کے بھی آتے ہیں، لیکن چکن گنیا زیادہ، اور عورتوں میں زیادہ، مردوں میں کم. لیکن دونوں میں اموات چکن گنیا کی وجہ سے کم ہے، لیکن ہے. یہ بتا دوں، یہ میرے تعزیتی پیغامات جو بنتے ہیں نا، جو آتے ہیں نا، ان میں کسی میں لکھا ہوتا ہے موت کا سبب ہم کو لکھتے ہیں تو چکن گنیا. لیکن کم کوئی 3 دن بخار آتا ہے، اور بدن میں 3 دن کے بعد بخار تو ٹوٹ جاتا ہے عام طور پہ، لیکن بدن میں درد آہستہ آہستہ جاتا ہے، بدن میں سخت درد ہوتا ہے چکن گنیا میں. اللہ پاک ہم کو محفوظ رکھے. تو یہ اب مچھر نہیں جاتے آسانی سے. اب اگر ایسا ہے کہ اور کوئی صورت نہیں ہے، تو اب اس کو آگ سے مارنے کی اجازت ملتی ہے بقدر ضرورت. اب وہ جو بلو لائٹ اور یہ جو ہر وقت لگا کے رکھتے ہیں نا، تو یہ جیسی ضرورت، سمجھے. تو بہرحال یہ اب اس کو آگ سے مارنے کی، کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ آگ ہی اس میں ٹکراتا ہے تو وہ کرنٹ سے یا جو بھی اس کی تپش سے وہ مرتا ہے. پر اس میں بے ضرر کیڑے مکوڑے بھی آ جاتے ہیں. تو اب یہ کہ ایسے لگایا مچھروں کے لیے، اور اب کوئی آ گیا خود ہی اس نے خودکشی کر لی، تو کیا علاج اس کا؟ تو یوں ضرورت استعمال کر سکتے ہیں اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بلب کا تو عام طور پہ جو لگائے جاتے ہیں، ریکٹ لگائے جاتے ہیں، وہ اس میں ہوتا ہے کرنٹ، وہ آ کے اس سے ٹکراتے ہیں اور اس سے مرتے ہیں. یہ تو ایک گرمائش والی چیز ہے، اس کا تو غالباً اس طرح کو حکم پڑا نہیں ہے. بلب تو کشش کے لیے ہوتا
واللہ عالم، یعنی بلب کے حوالے سے تو میں نے پڑھا نہیں، مجھے یاد نہیں ہے کہیں پر. یہ تو ویسے ہی اجازت ہوگی اس کی، کیونکہ یہ آگ کا عذاب نہیں ہے، یعنی آگ کی وجہ سے ایسا نہیں ہے. ہو تو معلومات نہیں ہے مجھے. باقی جو ریکٹ ہے اس کا، جو کرنٹ والا ہوتا ہے، یہ اس سے آ کے ٹکراتے ہیں اور مرتے ہیں. اس میں علماء کا کلام ہے، اور پھر وہ آپ نے تفصیل بیان کی ہے بعض علماء کے مطابق کہ وہ اس صورت میں اس کی اجازت دیتے ہیں. نہیں تو آپ فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ وہ جو آپ نے وہ اس سوال انہوں نے ریکٹ کا کیا تھا کہ وہ جھٹکے سے جو مرتے ہیں، وہ تو آپ نے ارشاد فرما دیا جی، برقی جھٹکے سے. اس کا بلب کا یہ کہیں پڑھا نہیں ہے کہ بلب کی بھی یہی تفصیل بنے گی جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے، تو مطلق ہے. اور عام طور پہ یہ مچھر مارنے کے لیے نہیں لگائے جاتے، وہ الگ لگتی ہے اس کی. بلو بلو جو ٹیوب لائٹیں اندر ہوتی ہے، اچھا عام بلب نہیں، بلو بلو لائٹ ہوتی ہے، اس سے یہ اٹریک ہوتے ہیں. یہ ٹڈیاں ہیں تو یہ پروان ہیں، طرح طرح کے اٹریک ہو کر یہ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑتے ہیں. تو بعض اوقات زخمی ہو جاتے ہیں، تب بھی ان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، پھر دوڑتے ہیں. تو یوں یہ اس سے پھر چپک جاتے ہیں تو بیچارے جان. پروانوں کی مثال دی، پروان ایسا عاشق ہوتا ہے اس کو اپنے معشوق کے سوا کسی کا ہوش ہی نہیں ہوتا. جس کو عشق ہوتا ہے یہ بجلی سے، چمکدار بلب وغیرہ سے اس کو شمع اور پروانہ دونوں مشہور ہے نا، تو یہ بس وہ اس کے گرد گھومتے ہیں تو بھلے معلوم ہوتے ہیں، لیکن یہ اس کو پکڑنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں. پکڑ نہیں پاتے، لیکن کبھی تپش سے بیچارے جل کے گر جاتے، مر جاتے ہیں.